اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی علم کے تراش رکھے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ انا یکون له ولد، اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے؟ ولم تکن له صاحبہ، حالانکہ اس کے معاذ اللہ کوئی بیوی تو ہے نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو ہے، تو تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے خالق اور مالک ہونے کی چند دلیلیں بطور مثال کے ارشاد فرمائی، اور بدل بدل کر مثالیں دی کہ جو اللہ رب العزت کی شایان شان ہے وہ اس نے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا، اور اپنے نمائندے انبیاء علیہم السلام و تسلیم کے ذریعے سے، اور اپنی کتابوں اور اپنے کلام کے ذریعے سے ہر انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے
اور یہ پیغام قیامت کی صبح تک کے لیے ہے کہ جتنی بھی پیچھے مثالیں دی گئی اللہ کے رب ہونے کے بارے میں، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کے بارے میں، وہ یقیناً ایسی دلیلیں ہیں اگر انسان اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا شروع کر دے تو یہ دلیلیں کسی انسان سے، یہ مثالیں کسی انسان پر فٹ نہیں آتی۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں بھی کفار اور مشرکین مکہ کا وہ عقیدہ، وہ نظریہ اللہ رب العالمین نے اس کو ظاہر بھی فرمایا ہے اور اس کا رد بھی فرمایا ہے۔ ان مشرکین مکہ کے اندر جو بیماری پائی جاتی تھی اللہ کی ذات کے خلاف، وہ ایک یہ تھی کہ انہوں نے شیاطین کو، جنات کو بغیر دلیل کے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے بنا رکھا تھا کہ نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے بعد فرقے ان چیزوں کو جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی تھی، جیسے ملائکہ ہمیں نظر نہیں آتے، ارواح خبیثہ یا جنات یہ نظر نہیں آتے، ان کو پوچھتے تھے اور مصیبت کے وقت ان کی دھائی دیتے تھے اور ان کو عالم کا کارساز سمجھا کرتے تھے۔ بعض مشرکین مکہ ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، اور یمن کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے، اور ان کی وہ حکومت بھی تھی وہاں۔ اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والے دو خدا مانتے تھے، ایک خیر کا خالق اور دوسرا شر کا خالق۔ نجران کے علاقہ میں عیسائی آباد تھے جن کو ہم نصارہ کہتے ہیں،
یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ سارے عقائد اس وقت موجود تھے. روئے زمین پر تاریکی، اندھیرا، ظلمت، گھٹا ٹوپ چھایا ہوا تھا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان کے تمام عقائد کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس سند کیا ہے؟ کبھی تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہو، کبھی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، کچھ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور کچھ تم جنات کو خدا مانتے ہو، کبھی تم ارواح خبیثہ کو اللہ کا شریک بناتے ہو. یہ تمام غلط نظریات اور عقائد تھے. اللہ نے فرمایا اگر تم کوئی دعویٰ کرتے ہو اس کی دلیل بھی تو دو نا. میں رب دعویٰ کر رہا ہوں کہ رب ہوں اور خالق ہوں، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا میں ہوں، میں دلیلیں دے رہا ہوں. لاؤ تم بھی کوئی دلیل تو دو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ زمین کے اندر جب تم بیج بوتے ہو، ایک دانہ بوتے ہو، تو ایک دانے کے بدلے میں تمہیں کتنے دانے عطا کرتا ہوں، اور مردہ زمین میں سے سبزہ نکالتا ہوں، اور دانے میں سے اوپر اس کے سبز پتے نکالتا ہوں اور نیچے اس کی جڑ نکالتا ہوں، اور زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر قد آور تنا بناتا ہوں، اور اس کے اوپر ملتے جلتے پھل لگاتا ہوں، اور ہر پھل کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے. ان کی مٹھاس، ان کا ترچ پن، ان کا کھٹا ہونا، ان کا کچا اور ان کا پکا ہونا، ان کے رنگوں کا عدل بدل، بتاؤ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ میں اللہ کر رہا ہوں. تم بھی لاؤ نا دلیل کو. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے. جو انسان عقل اور شعور رکھتا ہے وہ یقیناً یہ کہے گا سبحانہ و تعالی عما یصفون، میرا رب ایسا ہے جو ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے. جو صفات تم انسانوں کی، جنات کی اور فرشتوں کی دیکھ رہے ہو، جو کمزوریاں انسان کے اندر ہیں، جنات کے اندر ہیں، فرشتوں کے اندر ہیں، میرے رب کے اندر وہ کمزوری نہیں. وہ ہر کمزوری سے کیا ہے؟ یہ ایسی خامخواہ باتیں کرتے ہیں. اور میں بدیع السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان تو اسی نے بنایا ہے، تم بھی بنا کر دکھاؤ. جن کو تم نے خدا بنایا ان کو کہو تو بنا کر دکھائے، اور مردہ زمین کو ہی زندہ کر کے دکھائیں، آسمان سے بارش نازل کر کے تو دکھائیں. یہ روح جو انسان کے اندر ڈالی جاتی ہے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، روح بنا کر دکھاؤ. یہ روح بھی نہیں بنا سکتے. اللہ فرماتے ہیں انا یکون لہ ولد، جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اولاد سے پاک ہوں. پھر اولاد تو اس کی ہوا کرتی ہے جس کے پاس بیوی ہو. ولم تکن لہ صاحبہ،
اس کی تو بیوی بھی کوئی نہیں ہے. وہ اللہ بیوی سے پاک ہے, وہ اللہ اولاد سے پاک ہے, وہ اللہ ماں باپ سے پاک ہے, وہ اللہ رشتہ داریوں سے پاک ہے. یہ کمزوری انسان کی ہے, جنات کی ہے, تمام مخلوقات کی کمزوری ہے. میرے رب کے اندر یہ کمزوری, اور جس کے اندر یہ کمزوری ہے وہ رب ہو نہیں سکتا. رشتہ داریاں, برادریاں, قبیلے, یہ انسان اور دیگر مخلوقات کی کمزوریاں. میرے اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے, تمام عیبوں سے, یہ عیب ہے, یہ کمزوری ہے, ہر چیز سے پاک ہے. فرمایا وہ خلق کل شیء, ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے ہی وہ, اور وہ بکل شیء علیم, ہر چیز کا جاننے والا بھی وہ, کہ میں نے کب, کہاں, کیسا, کس طرح پیدا کرنا ہے, ہر چیز اس کے حکم سے بن رہی ہے. اپنے آپ نہیں, رب کا حکم آ رہا ہے. اگر انسان کے اندر روح ہے تو یہ روح بھی اس کے حکم سے ہے. جب کافروں نے سوال کر دیا کہ روح کیا چیز ہے, تو جواب یہ ملا یسألونک عن الروح, سوال کیا کہ یہ روح کیا ہے, تو فرمایا قل امر ربی, ان کو بتا دو یہ اللہ کا حکم. روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان نہیں بن سکتا. یہ روح اللہ ماں کے پیٹ کے اندر معصوم بچے کے اندر ڈالتا ہے, اور اندر ہی اندر 9 مہینے وہ پرورش کرتا ہے, اس کو بناتا ہے, اس کی شکل و صورت بناتا ہے, اس کے اعضاء بناتا ہے, اس کے جسم کے اندر لاکھوں اور کروڑوں رگیں بناتا ہے, سوچ اور وچار اور نظر کی رگیں بناتا ہے, اور انسان کے پکڑنے, دیکھنے, چلنے, بولنے, سننے کے لیے جتنی بھی اس نے رگیں بنائی ہیں, اعضاء بنائے ہیں, یہ سارے بنانے والا کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایک ایک چیز کو اس نے کھول کر بیان کیا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ایک پانی کے قطرے سے خون بناتا ہے, اس خون کے اندر گوشت بناتا ہے, اس گوشت کے اوپر ہڈیاں چڑھاتا ہے, ان ہڈیوں کو اپنی اپنی جگہ پہ وہ نصب کرتا ہے, پھر فتبارک اللہ احسن الخالقین, اور بہترین انسان بنا دیتا ہے. اس سے, اس کے علاوہ کوئی بنانے والا ہے ہی کوئی ہے بنانے والا؟ میں اللہ ہونے کی دلیل دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, تم بھی دو. جو تمہارے خدا ہیں, جن کو خدا بنایا, ان کو کون بنا کر دکھائے؟ الٹے بھی لٹک جائیں تو اللہ نے جو اپنی ذات کے بارے میں دلیلیں اور مثالیں دی ہیں, کوئی مخلوق اس طرح کی حقیقت بنا کر نہیں دے سکتا, نہ دکھا سکتا. یہ ساری دلیلیں دینے کے بعد اللہ پھر اپنے موقع میں واپس آتا ہے اور کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم, یہی ہے وہ تمہارا رب جو مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے کہ تم کسی اور کو خدا نہ مانو. خالق میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی خالق لا الہ الا ہوں, پھر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا, کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. خالق کل شیء, جو خالق ہے ہر چیز کا, جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا بھی, جو نہیں نظر آ رہے اس کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ.
فاعبدو، پھر اسی کی عبادت کرو. حق وہی رکھتا ہے کہ عبادت اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو پوجا نہیں جا سکتا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا کارساز وہی ہے، ہر چیز کو بنانے والا وہی ہے. جب میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوا، ہر شخص سوچے، ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ کو ہمیں ایسا بنا دے، کہا تھا ہم نے کہا تھا ہمیں اس طرح کا بنا، اس علاقے میں پیدا کر، اور اس جیسا بنا اس خاندان میں پیدا کر؟ نہیں، ہم نے نہیں کہا تھا. اس نے خود بنایا، خود خاندان تلاش کیا، خاندان چنا، علاقہ چنا، ہمارا قبیلہ چنا، ہمارے والدین ہماری اولاد چنی. ہر چیز کا چناؤ کرنے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، پرورش کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، اور پھر مارنے والا بھی اللہ ہے، مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا بھی اللہ ہے، اور اپنے سامنے ایک لائن کے اندر صف میں کھڑا کرے گا، اور وہ دن بھی آنے والا ہے، وہ دن کا قائم کرنے والا بھی اللہ ہے. اور پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے بارے میں وہ یہ فیصلہ بھی دینے والا ہے کہ تم جنت میں جانے والے ہو، جہنم میں جانے والے. وہ یہ بھی فیصلہ کرے گا. وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہماری اخلاقیات کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گا کہ تم جنت کے قابل ہو یا جہنم کے قابل ہو. تو آج کی تعلیم، آج کی زیر درس آیات مبارکہ، قرآن کا اسلوب اور قرآن کا دستور ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات کا چلانے والا اور صرف ایک زور سے بولو، صرف ایک اللہ ہے. اللہ ہمیں یہ عقیدہ نصیب فرما دے اور اسی پر زندہ رکھے اور اسی اور موت نصیب فرمائے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.